دیکھیے اس فری فائر اور پب جی والے بابا کو، اس کی عمر کو دیکھیے، یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے اور انہیں درجہ مل گیا ہے پیر ہونے کا، بابا ہونے کا۔ اور لوگ اتنے اندھبھکت ہو گئے ہیں، لوگ اتنے بڑے پاگل ہو گئے ہیں کہ اس بچے کے پاس آتے ہیں اور پریشانی بتلاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، میرے سر پر ہاتھ مارو۔ کوئی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، پیٹ پر ہاتھ مارو، دوبارہ ہاتھ مارو۔ لوگ انیک قسم کی بیماریاں بتلاتے ہیں، اور یہ پب جی والے بابا، فری فائر والے بابا اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ اندھ بھکتی نہیں تو اور کیا ہے، پاگل پنتی نہیں تو اور کیا ہے۔ جو خدا بیمار کرتا ہے، شفا کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ واقعہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں کافی درد ہے۔ اللہ نے کہا فلانی جگہ جاؤ، فلانی پہاڑ پر جاؤ، وہاں ایک درخت ہے، اس کی پتی کو توڑ کر کھا لو، تمہارا درد چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ویسا ہی کیا اور درد غائب ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر جب پیٹ کا درد شروع ہوا تو حضرت موسیٰ کو یہ احساس تھا کہ اس پتا کے کھانے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اس مرتبہ اللہ سے بات چیت نہیں کی اور سیدھے جا کر پتی کو توڑ کر کھا لیا۔ درد اور بھی بڑھ گیا۔ تب اللہ سے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ یہی پتی میں نے پہلی مرتبہ کھایا تو درد غائب ہو گیا، اب دوسری مرتبہ کھایا ہوں تو درد بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلی مرتبہ میں نے شفا ڈالی تھی، دوسری مرتبہ تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، تم نے تو پتے پر یقین کر لیا، درخت پر تمہارا بھروسہ ہو گیا۔ اسی لیے آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیں کہ ایسے مسلمان ہیں، ایسے انسان ہیں اور ایسے اندھ بھکت ہو گئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات سے منہ موڑ کر اور ان چھوٹے موٹے ننھے منھے پیروں کے پاس پہنچ کر اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانی بتلاتے ہیں اور ان بچوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ مار دو، ہمیں پھونک دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو۔ افسوس ہے نا مسلمانوں کے دماغ پر، حیرت ہو رہی ہے نا مسلمانوں پر کہ مسلمان غیروں سے بھی زیادہ آج اندھ بھکتی میں پڑ چکا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بچہ کیا نالج رکھتا ہوگا، اس کے پاس کیا ہوگا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ موبائل چلا رہا ہے، فری فائر گیم کھیل رہا ہے یا پب جی کھیل رہا ہے، مگر لوگوں کا یہ ماننا ہے، لوگوں نے یہ یقین بنا لیا ہے کہ پب جی کھیلتے کھیلتے ہاتھ مار دیں گے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، سر پر ہاتھ رکھیں گے سر کا درد غائب ہو جائے گا، کوئی بیماری بتلایا جائے وہاں ہاتھ رکھ دیں گے تو بیماری چلی جائے گی۔ افسوس والی بات ہے، اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ بیمار بھی میں ہی کرتا ہوں اور شفا بھی میں ہی کروں گا۔ لیکن آج دیکھیں نا دنیا کے اندر جگہ بجگہ دکانیں کھلی ہیں، دھندا بنا ہوا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا اور لوگوں کو ٹوپی پہنانے کا، اور لوگ بھی ایسے ہیں جو بیوقوف بن ہی جاتے ہیں۔ بیوقوف بننے کے لیے پہنچ رہے ہیں تو سامنے والا بیوقوف بنا ہی دیتا ہے۔ ہر مرض کی دوا، ہر مرض کا علاج قرآن کریم ہے، ہر بیماری کی دوا اور ہر بیماری سے شفا قرآن کریم ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز کے اندر قرآن کریم پڑھیں، اللہ کو کہیں ساری بیماریاں ختم، ساری پریشانیاں ختم، ساری مصیبتیں ختم۔ مگر آج کے ڈیٹ میں پیری مریدی کا دھندا اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ لوگ تو یہاں تک مان چکے ہیں کہ اگر پیر صاحب یہ کہہ دیے کہ تم جنتی ہو تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنتی ہو۔ اگر پیر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے تو تم نہیں جاؤ گے۔ بھائی صاحب
پیر صاحب کو اختیار کس نے دیا؟ جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے کا حق پیر صاحب کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ رائٹ اس کے پاس کہاں سے ملا؟ یہ کیسے پیر ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور دھوکے میں رکھ رہے ہیں؟ ذرا آپ سوچ کر تو دیکھیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ جنت اور جہنم کے فیصلہ کرنے کا حق کسی کو دیا جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق مل جاتا کہ آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ خود کریں۔ مگر افسوس، لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں، ہمارے پیر اتنے بڑے ہیں، ہمارے بابا اتنے بڑے ہیں، ہمارے بابا کی پہنچ مدینہ تک ہے، ہمارے بابا کی پہنچ مکہ تک ہے۔ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کے بابا، ان کے پیر مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں سے بیٹھے بیٹھے ان کے بابا، ان کے پیر، ان کے مرشد مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر گلی کوچوں میں جو کتے بلی گھوم رہے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ ان دھندوں سے، ان چکروں سے باہر آئیے، مسجد میں آئیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اللہ سے کہیے سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ آپ کی جان کا مالک، آپ کے مال کا مالک، آپ کے رزق کا مالک، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کچھ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان چھوٹے موٹے بچوں کے چنگل سے باہر نکلیے۔ لوگوں نے آپ کے دماغ میں جو ڈال دیا ہے اسے باہر نکالیے، نکال کر پھینک دیجئے۔ پیری مریدی کے چکر سے بھی باہر آئیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کیجئے، اس پر زندگی گزاریے، ورنہ یہ آپ کے ایمان کو لوٹ لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے ایمان کا جنازہ نکالنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی لوگوں کا ہے۔ اسی لیے ان سب سے جتنی جلدی ہو آپ دوری بنائیں اور قرآن کریم کی طرف آئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں، پھر آپ کو حق کا پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ایرو غیرو نتھو خیرو پر یقین بالکل نہ کریں۔ یقین اللہ کی ذات پر کرنی ہے، امید اللہ کی ذات سے لگا کر رکھنی ہے۔ ایرو غیرو نتھو خیرو کے چنگل سے باہر نکل جائیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں فائدہ ہے، آخرت بننے والی ہے۔ آپ شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو ہر مسلمانوں تک شیئر کیجئے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی شام تک ایمان پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم۔